شخص توہین، گستاخی اور بلاسفیمی کی ایف آئی آر اور پرچے سے محفوظ نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کا محفوظ نہیں ہے. تو ایکچولی یہ بلاسفیمی ہے کہ آپ سمجھائی دیں کہ بلاسفیمی کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے اور اس کا اثر کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا. سر کامن سینس کی بات ہے. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ابھی اسٹیپ 2 پہ آتا ہوں، اسٹیپ 1 پہ، وہ کسی بھی لیول کے اوپر بلاسفیمی کر ہی نہیں سکتا. جیسے سائنس، میں سائنس بتا رہا ہوں، میں اور آپ مسلمان، ہم بلاسفیمی کر ہی نہیں سکتے. جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم بلاسفیمی کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کا اسپرٹ ہے. I disagree. یزید بن معاویہ کا آپ نے نام لیا، خانہ کعبہ پہ اس نے بلاسفیمی کی تھی نا، اس نے توہین کی، چڑھائی کی، جلایا، امام حسین کا قتل کیا، شہداء. تو یہ حجاج بن یوسف بلاسفیمی تو کی تھی نا اس نے جب یہ سب کچھ کیا تھا. تو مسلمان تو تھے نا نام نہاد. سر یزید اور حجاج بن یوسف میں ایک فرق ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں اس وقت سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن بتا رہا ہوں، سائنس بتا رہا ہوں. میں اسٹیپ 2 پہ آتا ہوں، جو عقیدت کی نزاکت ہے وہ میں اور آپ دونوں سمجھتے ہیں، میں اس پہ آتا ہوں. میں آپ کو پہلے ایک سائنس سمجھا دوں. حجاج بن یوسف is a totally different profile. یزید is a different profile. یزید نے اپنے دین کے اوپر صحیح کام کیا تھا، وہ اسلام چھوڑ چکا تھا، یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. اچھا، وہ جس دین کا پیروکار تھا، آج کل بہت ملتے ہیں، ویسے فکر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. آج کل زیادہ تر اس دین، حجاج بن یوسف والے دین پہ پتہ کون ہے؟ حجاج بن یوسف والے دین کا مطلب ہے اس ٹیکنیک کے اوپر. ٹھیک ہے، یزید کو سمجھیں اور حجاج بن یوسف کو. آپ نے 2 نام لیے اس لیے بتا رہا ہوں. آپ بتاتے رکے، ادیم صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ یہ بھی ممکن ہے تیری بات ہی بن جائے کوئی، اسے دے دے کوئی اچھی سی مثال. اچھا ہے، اور کوئی دینار نہ درہم نہ ریال. اچھا ہے جو ضرورت میں ہے موجودہ وہ مال. اچھا ہے تو مثال دے دے. جو جی بالکل، میں ابھی دکھاتا ہوں سر آپ کو. پہلے تو بلاسفیمی کو سمجھ لیں. ابھی یزید دکھاتا ہوں آپ کو سر، بے فکر ہے. کیسی باتیں کی آپ نے سر. یزید از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ. یزید کو مسلمان ماننا میرے خیال سے جہالت ہے. ٹھیک ہے، جہالت ہے. آپ سمجھے ہی نہیں، پھر یزید اپنا دین چھوڑ چکا کب کا. حجاج بن یوسف دین نہیں، اسلام کے اس سسٹم کو دیکھیں. اب میں آپ کو آج کل پاکستان سے مثالیں دوں گا، آپ کو پروفائلنگ سمجھ آ جائے گی، پھر 1000 مسئلے ختم ہو جائیں گے، جڑ ہی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو خالی اتنی سی بات بتاؤں کہ جو بندہ بلاسفیمی کرتا ہوتا ہے نا، اس کی پروفائل اسلام نے ریکگنائز کی ہوئی ہے. کبھی بھی ایک انسان، فار ایگزامپل آپ مجھے کہیں نا ساحل صاحب آپ اپنا یہ مشن چھوڑ دیں، تو میں کہوں گا جان نکال لے بھیا، مشن نہیں چھوڑنے والا. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو. ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو نہیں کراس کر سکتے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جان لے لے بے شک. ٹھیک ہے، آپ کی پروفائل کے اندر وہ سیٹ ہوتی ہے. مسلمان کو وہ تھریشولڈ پہلے سے بتائے جاتے ہیں، بچپن سے بتائے جاتے ہیں. اگر اس بچے کے تھریشولڈ سیٹ ہو، جو کہ 99% لوگوں کے سیٹ ہوتے ہیں. مسلمانوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. میں نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو ایک ہی جملے میں ایسے نہیں استعمال کیا، اللہ کے بعد کسی کو نہیں ہم رکھتے ہوتے. اللہ کے دین کے اوپر ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کی کتاب کو، جو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ میں توحید کے کانسیپٹ کو مکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیوں اس میں تفریق کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل کے دین کو ہم کس طریقے سے چلتے ہیں. تو ہم اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص ڈسپوزیشن رکھ چکے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی رکھ چکے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں میں بھول چک ہو جائے تو ہم واپس اپنی نارمل ڈسپوزیشن کے اوپر رائٹ اوے ریئیکشن دیتے ہیں. جو اس ڈسپوزیشن کا ہو اس کو بلاسفیمی نہیں کہتے اسلام میں. ٹھیک ہے، بشری کمزوری ہے، زبان کہیں سے بولتے بولتے منہ پہ کیا آ گیا بولنا کچھ ہوتا ہے، آپ کے پورے جملے سے پتہ چل جاتا ہے یا پورے پیرائے سے کہ اس جملے میں کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو میں بہرحال ابھی میرے ذہن میں اتنی ساری مثالیں آ رہی ہیں، میں وہ نہیں دینا چاہ رہا. سب پروفائل سمجھ لیں. اب ایک بندہ ہوتا ہے جس کی ڈسپوزیشن ہی دوسری ہوتی ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر کیجول ہوں میں، اور میں اس کو دین نہیں مانتا، میں بس لوگوں کے ڈر سے چپ ہوں، یا پھر میں چپ ہی نہیں ہوں، میں کھلے عام. جیسے وہ ہالینڈ کے یا ناروے کا قرآن جلانے آ گیا تھا، یا ہالینڈ کا وہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ کھلے عام، اس کی پروفائل ہے. ان پروفائلز کو بلاسفیمی کہتے ہوتے ہیں. نارمل پروفائل کی غلطی کو بلاسفیمی نہیں کہتے ہوتے سر. یاد رکھیے گا، کسی بھی موقع کے اوپر مسلمان سے کوئی بات ایسی نکل جائے اور وہ اس کا ریاکشن دے دے کہ نہیں یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی، یا پھر اچانک اس کے اندر گلٹ یا ریمورس آ گئی خود ہی، جو کہ نارمل ہے،
تو یہ وہی سمجھ لیں کہ میں نے کوئی گناہ کر دیا. ہر انسان گناہ کرتا ہے, تو آپ گناہ کرنے کے کافر تو نہیں ہو جاتے نا. حضرت آدم نے دانا کھایا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ وہ نبوت کے عہدے سے نیچے اتر گئے, یا پھر کوئی ایسا اسلام ٹوٹ گیا ان کا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ توبہ کریں اور کلیئر ہو جائے. اب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہی تھی, ہماری تو نہیں ہوتی, تو ہم دل کے حال اور لوگوں کے ریئیکشن سے پتہ چلتے ہیں کہ یار بندے کے اندر ندامت ہے. سو اگر ایک بندے کے اندر ندامت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلاسفیمی نہیں کر سکتا, وہ غلطی ہوئی ہے اس سے. یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر ایک بندے کو ندامت نہ ہو اور اس کے اوپر وہ جسٹیفائی کر کے فل تھروٹل آ رہا ہو, اس کو بلاسفیمی کہتے ہیں سر. یہ اس کی بلیف. جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی مرزا طاہر, کیا نام ہے اس کا, نام ہی پوچھ سکتا, نام کیا ہے مرزا طاہر اور قادیان نے فرق کیا, مرزا غلام احمد جی. تو غلام احمد کو ہم کہنا ہو بھائی آخری نبی نہیں ہے, تو کہے گا نہیں یہ ہے, تو بھائی ان کی بلیف ہے, وہ کیوں چینج کرے گا؟ اس پہ وہ نادم تو نہیں ہے, ہونا چاہیے مگر وہ نادم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ نادم نہیں ہے تو اس کی پروفائل, اس کی ڈسپوزیشن سیٹ ہے. اٹ از ویری سمپل, کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ اپنی پروفائل کے اندر اگر مسلمان ہے اور اس کے عقیدے بیسک سیٹ ہوئے میں, تو اس کی کسی بھی غلطی کو ہم بلاسفیمی میں نہیں ڈال سکتے, اگر اس کے زبانی کلامی کوئی بھول چک ہو بھی جائے تو. ٹھیک ہے, تو اٹ از دیٹ بیسک سینس. اب اس لیے اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اگر جو کہ I'm pretty sure it's common sense, تو آپ کو پتا ہوگا ہاں مسلمانوں سے بھی ایسے ایسے الفاظ لکھے گئے, بولے گئے, اور ان کو پتا تھا کہ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یار کوئی اس کا نہج ایسا ہے, نہ نفسیات ایسی ہیں, نہ اس کا عقیدہ ایسا ہے, تو اگر کوئی بول دیا ہو تو اس کو صرف نظر کر کے نکلو, اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تھی نا, کہ حدیث ہمیں بتائی تھی کہ جو کہ آپ نے پڑھی ہوگی, کہ وہ بدو کا اونٹ گم گیا, اونٹ جب اس کو ملا تو وہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بلاسفیمی تھوڑی ہے, اس کی پروفائل کچھ اور ہے بھائی, وہ اس کی پروفائل میں یہ والی چیز رجسٹر ہی نہیں ہوتی. تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس کو ہم کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے. اب ایک بندہ اگر جینوئن بلیور ہو تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں بلیور ہوں, اور ایک بندہ اگر بلیور ہے مگر وہ ڈر سے چپ ہے, تو اس کو بھی اس پر بلاسفیمی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. السلام علیکم, تسمی فیصلمان. پاکستان کے اندر جتنا ایک بلمزی اور اتنا زیادہ ایک سینسٹیوٹی آف دا کیس دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم کرے گا, اور اس کو وہ علماء کرام میں جو بھی ایک مکتبہ فکر ہوتے ہیں ان کے رائم نہیں کر رہا ہوگا, جیسے انجینئر صاحب کی ایگزامپل لے لیں, ساحل عظیم سر کے لے لیں, تو ان کے اوپر یا تو اس طرح کا کیس لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں, یا پھر ان کے اوپر ایسا ایک فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک میسیو لیول پہ جا کے ان کے اندر ڈسٹرکٹیو لیول میں ایموشن کریٹ کر دیا جائے, کہ اتنا زیادہ ان کے اندر بائسنس پھیلا دو, اتنی زیادہ ان کے خلاف پروپاگنڈا کے جنریٹ کر دو کہ آنے والی نسلیں تک اسلام سے دور ہو کے رہ جائیں. ایک بندہ ہے, آپ کے اس کے ہزار اختلافات ہیں, پھر بھی وہ کام تو اللہ کے رسول کے ہی کر رہا ہے نا, اللہ کے دین کے کام کر رہا ہے. اگر جہاں پہ بھی آپ کے اختلافات آتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر گورے کو دیکھا جائے وہ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اختلافات اپنی جگہ, مگر ایک سینٹرل ڈیفینیشن پہ تو آگے آپ نے جو ہے وہ الائن کرنا ہوتا ہے نا. وہ سینٹرل ڈیفینیشن جو الائن کرنے والی ہوتی ہے وہ ہمارا کلمہ ہے, وہ ہمارا اللہ, ہمارے نبی ہیں. اگر ایک بندہ اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اللہ کے دین کے ساتھ محبت کر رہا ہے, تو آپ کے آپسی معاملات تو بعد میں آتے ہیں. اگر آپ اللہ کا فوجی مشکلات میں, تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہوتا ہے, اور یہی ایک مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکول ٹو زیرو کر دو, اس کے اوپر اتنے فتویٰ کی بارش کر دی جائے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پھانسی دے دی جائے, اس کو پاکستان سے نکال دیا جائے, یا اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو میسیج کے اندر جو ہے ان کے نفرت پیدا کر دی جائے. تو یہاں پہ ایک جو فالوور یا پھر اسٹوڈنٹس کہہ لیں, ان کا یہ رول پلے ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے مشن کو آگے لے کے چلیں. انہوں نے جو چیز سٹارٹ کی تھی, انہوں نے جو چیزیں انجیکٹ کی تھی, اس کو آگے